تو انشاءاللہ آج کے حلقہ میں ہم گناہوں کے اثرات پہ بھی بات کریں گے کہ گناہوں کے ہماری زندگی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. ہم ہر وقت جو ہے وہ سیڈنس کا شکار ہوتے ہیں, فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں, بیکاز دا ہارٹ ہیز بیکم ڈارک. دیر از ڈارکنیس ان دی ہارٹ, دیر از ڈارکنیس ان دا مائنڈ. ان کلاؤڈس کو ہم نے دور کرنا ہے, گناہوں کے کلاؤڈ سے ہم نے چھٹکارا پانا ہے, ہم نے نکلنا ہے اس روٹین سے. موٹیویٹ یور سیلف, آپ نکل سکتے ہیں گناہ کی زندگی سے. اینڈ دس لیکچر از گوئنگ ٹو ہیلپ یو بیکاز ہم کانسیکوینسز ڈسکس کرنے لگے ہیں گناہوں کے اثرات کے حوالے سے. دیر آر مینی کانسیکوینسز جو ابن القیم رحمہ اللہ نے بتائے ہیں, تو میں ان میں سے کچھ کانسیکوینسز آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دا فرسٹ کانسیکوینس, اینڈ دس از اے ویری ویری ڈینجرس کانسیکوینس, being deprived of knowledge. کبھی ایسا آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کو ایک بات پتہ ہوتی ہے دین کے حوالے سے اور پھر وہ بات آپ کو بھول جاتی ہے؟ تو یقین کیجئے دین کا نالج صرف اس ہارٹ میں رہ سکتا ہے جو پیور ہے, ادروائز دین کا نالج نکل جاتا ہے. اگر آپ دائی ہیں, اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں, اگر آپ نیکیاں کرتے ہیں, تو پلیز گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کو ضائع مت کریں. اللہ تعالیٰ یہ نعمت آپ سے چھین لے گا, اللہ یہ نعمت آپ سے لے لے گا. یہ چیز آپ کے دل میں رہے گی ہی نہیں. دین کے نالج کی بات کر رہا ہوں. سو پلیز ڈو ناٹ کاز ڈسٹرکشن ٹو یور سیلف. گناہوں کی وجہ سے کہیں جو تھوڑا بہت نالج ہے وہی ہمارے ذہنوں سے نہ نکل جائے اور اللہ ہم سے نعمت چھین نہ لے, یہ لائٹ چھین نہ لے. نمبر 2, بینگ ڈپرائیوڈ آف پروویژن. رزق میں قلت ہونا. اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے, اچھے دوست بھی رزق ہیں, اچھی بیوی, اچھا شوہر بھی رزق ہے, بچے بھی رزق ہیں, ٹائم میں برکت بھی رزق ہے. ہمارا تو رزق کا کنسیپٹ صرف پیسہ ہے نا, رزق بہت واسٹ کنسیپٹ ہے. بینگ ڈپرائیوڈ آف رزق, آف پروویژن. سنس کی وجہ سے رزق میں قلت آتی ہے. صحیح حدیث سے ثابت ہے, ابن ماجہ کی حدیث ہے, ایک انسان کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے رزق سے اس کے سنس کی وجہ سے. ایک اچھی چیز آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف, لیکن اس کے سنس کی وجہ سے اس سے دور چلی جاتی ہے. ترقی آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف, لیکن اس کے سنس کی وجہ سے دور چلی جاتی ہے. خوشخبریاں آ رہی ہوتی ہیں, کوئی نعمت آ رہی ہوتی ہے, لیکن کسی گناہ کی وجہ سے وہ نعمت اس سے دور ہو جاتی ہے. استغفر اللہ. The fourth consequence, again very deadly consequence, things becoming difficult for that person. گناہوں کی وجہ سے چیزیں مشکل ہونے لگیں گی. یعنی ایک چیز پہ اٹینشن کی تو دوسری چیز آ گئی, دوسری پہ اٹینشن کی تیسری آ گئی, تیسری کی طرف اٹینٹیو ہوئے چوتھی چیز آ گئی. چیزیں آئی جا رہی ہیں, پریشر آیا جا رہا ہے, ہر طرف سے مشکل آئی جا رہی ہے. ایک طرف سے اولاد تنگ کر رہی ہے, ایک طرف سے جو ہے وہ ریلیشن شپس میں پھنسے ہوئے, ایک طرف سے جو ہے وہ اچانک سے کوئی بیمار ہو گیا, ہاسپٹل جانا پڑ گیا, ایک طرف سے یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز بھی ہو سکتے ہیں, ڈونٹ گیٹ می رانگ کہ پنشمنٹ ہی ہے, لیکن ان موسٹ کیسز وین تھنگس بیکم ڈیفیکلٹ دین اٹس ٹائم ٹو ڈو استغفار. کیسے کتنا یہ ہمارے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, ایک طرف سے پرابلم آئی وہ حل ہوئی, دوسری طرف سے آ گئی, ابھی وہ ہو رہی تھی تیسری طرف سے آ گئی. اٹس ٹائم یو ڈو سجدہ, یو سبمٹ ٹو اللہ, یو سے یا اللہ بس یا میرے رب مجھے معاف کر دے. نمبر 5th consequence, the sinner will find darkness in his heart according to ابن القیم. اور یہ بہت سی احادیث سے ڈیرائیو شدہ کانسیپٹ ہے. what is meant by darkness in heart, ایک تو یہ ہے نا کہ گناہ کی زیادہ چاہت ہونا اور نیکی سے کنسٹرکٹڈ فیل کرنا. نیکی کے حوالے سے, نیکی کے حوالے سے بہت ہی ریزسٹنس فیل کرنا دل میں. اور ڈارکنس سے ایک اور مراد ہے اسکالرس کی, ڈارکنس سے مراد ہے کنفیوژن. جو بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے نا, اس کی کنفیوز اسٹیٹ ہوتی ہے. یو مسٹ ہیو سین, آپ اس سے بات کریں, یو ول ریئلائز کہ پتہ نہیں وہ کیا بات کر رہا ہے. ہی از آل کنفیوزڈ اور شی از آل کنفیوزڈ. گناہوں کو ڈیفینڈ کرنا, غلط اعمال کے ڈیفینس میں عجیب و غریب دلائل لے کر آنا, اور پھر اپنی کنفیوژن کی وجہ سے انوویشنز میں پڑ جانا, مزید گناہوں میں پڑ جانا. دیٹ از دا ڈارکنس ان دی ہارٹ, کنفیوژن ان دی ہارٹ, اینڈ دیٹس بیکاز آف دا سنس. استغفار کریں. اس یہ کنفیوژن ختم ہوگی, آپ کو حق نظر آئے گا, باطل نظر آئے گا. بہت سے لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گناہوں کی وجہ سے وہ باتیں ہی ایسی کرتے ہیں کہ اگلا کہتا ہے یار دس پرسن از آل کنفیوزڈ, دے آر ناٹ میکنگ اینی لاجک ایٹ آل. سو پلیز یہ ڈارکنس کو ختم کریں ود دی اوبیڈینس آف اللہ. نمبر 6 کانسیکوینس آف سن, ڈیپریویشن آف ورشپ اینڈ اوبیڈینس. ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کو اللہ کی عبادت سے ڈپرائیو کر دیا جاتا ہے.
और इससे बड़ी डेप्रीवेशन और क्या होगी। कभी कभी सिंस के कॉन्सिक्वेंस बहुत ही सीरियस आते हैं ना, मिसाल के तौर पे आपका सिन एक्सपोज हो जाता है या खुदा न खास्ता उस सिन की वजह से कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, फिजिकल हादसा। लेकिन कभी कभी सिन का कॉन्सिक्वेंस ये भी है कि आप इबादत में मुलव्विस थे। मिसाल के तौर पे आप पहले जमात से नमाज़ पढ़े थे, लेकिन अब आप जमात से नमाज़ पढ़ना छोड़ दिया आपने। पहले आप टाइम पे नमाज़ पढ़े थे, अब नहीं पढ़े। पहले आप सुनते पढ़ते थे, पहले आप बहुत से नवाफिल एक्ट्स में मुलव्विस थे, अब वो भी नहीं कर रहे। तो ओबीडियंस से तो आप गए ना, और ये भी बहुत बड़ा एक कॉन्सिक्वेंस है सिन का और पनिशमेंट। द सेवेंथ कॉन्सिक्वेंस इज दैट सिन ब्रीड्स सिन। गुनाह एक और गुनाह की तरफ ब्रीड करता जाता है, यहाँ तक कि इंसान गुनाहों में पड़ जाता है, उसकी रूटीन ही गुनाह बन जाती है और फिर उसे समझ ही नहीं लगती, उसे एहसास ही नहीं होता वो गुनाह कर रहा। अब बहुत से लोग कुछ चीज़ों को गुनाह नहीं समझते। वो कहते हैं कि यार चलो कोई नहीं, ये तो छोटा सा गुनाह ये करते हैं, लेकिन वो छोटा सा गुनाह दूसरे की तरफ लीड करता है, वो दूसरा तीसरे की तरफ, फिर चौथे की तरफ, यहाँ तक कि वो गुनाह लीड करते करते एक बहुत बड़े गुनाह की तरफ ले जाता है। एंड नंबर 8, अगेन अ वेरी डेडली कॉन्सिक्वेंस, दैट सिंस वीकेंड्स विल पावर। यकीन कीजिए गुनाह हमारी बॉडी लैंग्वेज साफ नज़र आ जाता है कि इंसान आज डाउन है, उसकी विल पावर डाउन है, उसकी फ़ैसले की कुव्वत जो है वो ख़त्म हो जाती है जब इंसान गुनाह में मुलव्विस है। ये बहुत नेचुरल है, क्योंकि ज़ाहिर है कि रूह वीक हो जाती है और फैसले का ताल्लुक, डिसीजन मेकिंग का ताल्लुक, विल पावर का ताल्लुक रूह के साथ है। एंड नंबर 9, दैट इज़ द सेकेंड लास्ट, इज़ बिकमिंग डिसेंसिटाइज्ड। गुनाहों की वजह से दिल सख्त हो जाता है, नेकी नहीं लगती, गुनाह नहीं लगता। हम किसी को कुछ भी कह जाते हैं, डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, हम लोगों के दिल दुखाते हैं, हम लोगों के साथ इतने बड़े बड़े फ्रॉड्स करते हैं, हम लोगों के साथ जो है लोगों को मिसयूज़ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, हमें एहसास भी नहीं होता, क्योंकि दिल डिसेंसिटाइज हो चुका है गुनाहों की वजह से। एंड लास्ट एंड अगेन वेरी डेडली सिन, वेरी डेडली कॉन्सिक्वेंस इज रान। व्हाट इज रान? अ कवरिंग ऑन योर हार्ट। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में अल्लाह कहते हैं, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। ने ऑन देयर हार्ट्स इज रान बिकॉज ऑफ देयर सिंस। ये रान, ये कवरिंग इन्हें ट्रुथ देखने नहीं देता, इसलिए बहुत इस्तग़फ़ार करें, गुनाहों से बच जाएं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। गुनाहों की लाइफ को खैर आबाद कह दें। देयर इज़ ऑलवेज होप, देयर इज़ ऑलवेज होप। अल्लाह ताला के पास जाएं, अल्लाह ताला कभी आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, अल्लाह ताला कभी आपको नो नहीं करेंगे। गो टू योर लॉर्ड, अल्लाह से बात करें, अल्लाह को कहें मुझे निकाल ले या रब। अल्लाह ताला हम सब को गुनाहों से बचाए, अल्लाह ताला हम सब को नेकी की तौफीक दे, गुनाह हमारे लिए कराहत अंगेज़ हो जाए और नेकी हमारे लिए बहुत चाहत वाली हो जाए। जज़ाकमुल्लाह खैर फॉर बीइंग विद मी। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।